السلام علیکم ناظرین، چکوال ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں عمار عبداللہ۔ ناظرین، سویڈن میں ایک واقعہ پیش آتا ہے حال ہی میں 28 جون کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک شخص کی جانب سے قرآن مجید کی مقدس اوراق کو جلایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ سارا ایک مسجد کے سامنے یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس واقعے کی باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے سویڈن پولیس سے۔ ان کی اجازت سے یہ سارا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، سراپا احتجاج ہو جاتی ہے عوامی سطح پر، اور اسی طرح سفارتی سطح پر اس کے خلاف جو ہے مذمتی بیان دیے جاتے ہیں، اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شہر میں، پاکستان میں بھی اسی طرح، اور اسی طرح باقی اسلامی ممالک میں اس کے خلاف احتجاج کیے جاتے ہیں عوامی سطح پر۔ پاکستان میں بھی اس کے خلاف کافی احتجاج ہوئے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پر کس ملک کی جانب سے سخت رد عمل رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی گئی پاکستان کی جانب سے، اس پر مزید کیا پیش رفت ہوئی، کیا اس قرارداد کو منظور کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غیر مسلم ممالک کی جانب سے اس واقعے پر کیا رد عمل رہا، کیا انہوں نے اس کی مذمت کی یا نہیں۔ تمام تر ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس میں ہم سب سے پہلے اگر بات کریں ترکی کی، تو ترکی اس میں کافی اہم کردار اس میں ادا کرتا ہے، چونکہ سویڈن کو نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ترکی کی حمایت چاہیے۔ باقی تمام ملکوں نے اس کی حمایت کر دی ہے، لیکن ترکی واحد ملک ہے جس نے ابھی تک اس کی حمایت نہیں کی نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے کی۔ تو ایک تو یہ اس میں ترکی کا اہم اس وجہ سے کردار جو ہے وہ ان کا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے جب جنوری میں، اسی سال کے جنوری میں جب قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، وہ بھی سویڈن کے اندر ترکی کی ایمبیسی کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو اس وقت بھی ترکی کی جانب سے اس رد عمل کا اظہار کیا گیا کہ ہم سویڈن کی جو نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے کی جو ان کی استدعا ہے، اس کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ تو اس دفعہ بھی جو ترکی کا اس پر رد عمل رہا، اس میں بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ترکی سویڈن کو نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے کی جو حمایت ہے وہ نہیں کرے گا تب تک جب تک اس پر کوئی قرآن مجید کے جو اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے خلاف کوئی ٹھوس اس پر جو ہے اقدام نہیں کیے جاتے۔ اس دفعہ جو ترکی کا اس پر رد عمل رہا، ترکی کے صدر طیب اردوان کی جانب سے ان کا ایک مذمتی بیان اس پر جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مغربی ممالک کے گستاخوں کو یہ سکھائیں گے کہ مسلمانوں کی مقدس اوراق کی توہین کرنا یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ اس پر مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم تب تک اس پر جو ہے اپنا رد عمل پیش کرتے رہیں گے جب تک اس کے خلاف کوئی اسلام دشمنوں کے خلاف کوئی ٹھوس جو ہے کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، اس کے بعد اگر ہم غیر مسلم ملک کی جانب سے اگر بات کریں کہ اس پر کیا رد عمل رہا، تو اس میں روس سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ روس کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی چند گھنٹوں بعد جو روس کے صدر ہیں پوٹن، ان کی جانب سے انہوں نے جو روس کے اندر مسلم اکثریتی علاقے ہیں جس میں جو ہے داغستان ہے، وہاں پر انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں پر ان کو مسلمانوں کی جانب سے قرآن مجید بھی تحفے میں دیا گیا۔ اور اس وقت ان کا کہنا تھا کہ روس کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہیں قرآن مجید کو جلانے کے واقعات، ان پر سختی سے منع ہے، یا وہاں پر یہ اس طرح کے واقعات ممنوع ہیں۔ مراکش ایک ایسا واحد اسلامی ملک ہے جس کی جانب سے صرف اور مذمتی بیان ہی نہیں جاری کیے گئے، بلکہ انہوں نے سویڈن سے اپنا جو سفیر ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے اپنے ملک میں واپس بلا لیا ہے، یعنی انہوں نے اپنا سفیر اس ملک سے مطلب سویڈن سے واپس بلا لیا۔ یہ واحد ملک ہے جس نے جو ہے کوئی عملی اقدام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں غیر مسلموں کی، تو اس میں کیتھولک مسیحیوں کے جو روحانی پیشوا ہیں پوپ فرانسس، ان کی جانب سے بھی اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ ان کا بھی اس پر کہنا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے قابل مذمت ہے۔ اس پر ان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات جو ہے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذہبی منافرت پھیلانا یہ قابل مذمت عمل ہے۔ ناظرین، اب ہم سویڈن کی بات کرتے ہیں کہ سویڈن کا اس پر کیا ری ایکشن رہا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کے بعد سویڈن کی جانب سے جو ان کے منسٹر ہیں، ایک وزیر ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس سارے واقعے کے بعد ہماری جو قومی سلامتی ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس سارے واقعے پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قوانین میں چینجنگ لائیں یا نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ناظرین، یہ اپنے قوانین میں کیا چینجنگ لاتے ہیں، کیا مذہبی منافرت پھیلانے والے جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کی وہ روک تھام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کا اس پر کیا ری ایکشن رہا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس یعنی OIC، جو کہ 57 اسلامی ممالک کی ایک متحدہ آرگنائزیشن ہے،
ان کا اجلاس منعقد ہوا جس میں پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی گئی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے ہنگامی اجلاس یعنی 11 تاریخ کو منگل کے دن ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں اس دن 11 تاریخ کو تمام ملکوں کی جانب سے اس واقعے پر اور اس طرح کے مذہبی منافرت والے واقعات پر بحث کی گئی، اور اس کے اگلے دن یعنی 12 تاریخ کو بدھ کے دن ووٹنگ ہوئی اس قرارداد کے حق میں۔ تو اس میں 28 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹنگ کی، اور 12 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اس قرارداد کے مخالفت کی، اور 7 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اگر اس میں بات کریں جنہوں نے اس کے خلاف ووٹنگ کی تو اس میں امریکہ شامل ہے، مغربی ممالک اس میں جو آتے ہیں وہ شامل ہیں، اور ساتھ برطانیہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی جو ممالک اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب سمجھتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف ووٹنگ کی ہے۔ ان کے اپنے قوانین میں یہ بات شامل ہے کہ آزادی اظہار رائے کی جو انہوں نے مکمل حق حاصل ہے ہر کسی کو، اور اس میں مذہبی منافرت پھیلانے والے، مذہبی نفرت رکھنے والے وہ بھی اس میں اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو قوانین ہے یہ اشتعال انگیز قوانین ہے جس میں چینجنگ لانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو درخواست کی گئی اس میں یہی کہا گیا کہ ریاستی جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان کو اپنے قوانین پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں چینجنگ لانی چاہیے جو کہ قرآن مجید کی بے حرمتی جیسے واقعات اور اسی طرح مذہبی منافرت پھیلانے والے واقعات کی جو ہے وکالت کرتے ہیں، ان تمام قوانین کو ختم کرنا جو ہے اس میں چینجنگ لانی چاہیے۔ تو ناظرین، اقوام متحدہ کی جانب سے اس واقعے کی تو مذمت کی گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں جن میں اس طرح کے قوانین وہاں پر لاگو ہیں، مطلب آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذہبی منافرت پھیلانے والے جو واقعات ہیں، اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، یا وہ اپنے قانون میں چینجنگ لاتے ہیں یا نہیں لاتے، کیونکہ جب تک وہ اپنے قانون میں، اپنے قوانین میں چینجنگ نہیں لائیں گے تب تک اس طرح کے واقعات کی جو ہے وہاں پر ہوتے ہی رہیں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اپنے میزبان عمار عبداللہ کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ہم اپنی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔